اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے ہیں، کچھ دن ہے، اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، آپ دنیا میں آئے ہیں، کچھ دن ہے، اس کے بعد قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں پہنچیں گے، اس کے بعد جو ہے آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ عمل صحیح ہے تو جنت ہے، ایمان درست ہے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ عمل درست نہیں ہے، عمل گڑبڑ ہے تو سزا لینے کے لیے بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن اب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایمان والے اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو سزا مکمل ہونے کے بعد پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، یعنی ایک ایمان والا اپنے کرتوت کے بنا پر ایمان تو لایا، عمل ٹھیک نہیں کیا، جنت جو وہاں ملے گی تو حسب نسب خاندان دیکھ کے نہیں، عمل اور ایمان دیکھ کے ملے گی۔ تو ایک ایمان والا ایمان تو لایا لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ سزا جو متعین ہوا اس پر وہ رہا، سزا کو کاٹا، اس کے بعد سزا پورا ہوا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، رحمت کے پانیوں سے دھولا جائے گا، اب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ آخری جنت میں جانے والا انسان ہے، اس کے بعد اب کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ تالا لگ جائے گا، دوزخ کے دروازے پر بھی تالا لگ جائے گا۔ کب؟ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک کی ملکیت اس کے نام پہ کر دیا جائے گا۔ جو ادنا درجے کا جنتی ہے، جو سب سے آخر میں گیا ہے، اس کے بعد اب کوئی جانے والا نہیں ہے، جب اس کو یہ مقام مل رہا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک کی ملکیت اس کے نام پہ ہے، تو جو پہلے جنت میں پہنچے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے، اے بہشت بول تیرا دام کیا ہے۔ بیٹھیے۔ تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا یہ حال ہے کہ 70-72 حوروں سے اس کی شادی ہوگی۔ وہ حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ اپنے زلف کو زمین کے طرف لٹکا دے صرف دنیا کے طرف تو اس کے چمک سے جو ہے دنیا جھلس جائے گی۔ یہ مقام ایک جنتی کو مل رہا ہے۔ وہاں امیری غریبی خاندان دیکھ کے نہیں، میں پہلے ہی بتایا کہ عمل دیکھ کر کے، ایمان دیکھ کر کے جنت ملے گی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جنت کا معائنہ کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جو ملکہ ہے، وہ رو رہی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس سے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ملکہ ہے اور اے حور تو کیوں رو رہی ہے، تو وہ حور کہنے لگی کہ جبرائیل ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو دنیا میں میرا شوہر ہے، جو قیامت کے بعد جنت میں آئے گا، جس سے میری شادی ہوگی، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ جنت کے دیوار پر جو ایک شیشہ لگا ہے اس پہ جا کے دیکھو، وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ وہ ملکہ وہ حور گئی، جنت کے دیوار پر ایک شیشہ لگا تھا، اس پر جب دیکھی نا تو اتنا کالا انسان اس کو دکھائی دیا، اتنا کالا کہ ناک بڑی بڑی، ہونٹ بڑے بڑے، آنکھیں بڑی بڑی، یعنی بہت خطرناک قسم کا ایک انسان دکھائی دیا۔ اسی دن سے وہ حور کہنے لگی کہ جبرائیل اسی دن سے آج تک میں جنت کی عیش و آرام کو بھول گئی ہوں، آج تک میری زبان پر ہنسی نہیں آئی ہے، میں اس بات سے پریشان ہوں کہ مولا تو نے جس کو میرے لیے چنا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، مولا وہ تو اس شکل کا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ جبرائیل نے جب یہ بیان سنایا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ میرا بلال ہے، یہ میرا بلال ہے، اس حور سے کہہ دو کہ اگر بلال تمہیں دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ٹھکرا دیں گے۔ بلال کا یہ مقام ہے کہ وہ اگر تمہیں دیکھ لے تو وہ تمہیں ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ بلال کے کالے پن کی سیاہی کو کل جنت میں تمام حوروں کے گالوں پہ تل لگایا جائے گا تاکہ اس کے نکھار میں اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ بلال یہ وہ شخص ہے، حضرت بلال کا یہ وہ مرتبہ ہے کہ چلتے ہیں دنیا میں، چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل اس حور سے کہہ دو کہ کہیں میرا بلال ایسا نہ ہو کہ تمہیں ٹھکرا دے، اس لیے کہ بلال وہ بلال ہے کہ جنت میں جتنی حوریں ہیں، اس کے پاس جتنی خوبصورتی ہے، اس میں ایک کمی یہ ہے کہ ان لوگوں کے گالوں پہ ابھی تل نہیں لگا ہے۔ کل بروز محشر جب قائم ہوگا، بلال تشریف لائیں گے، جنت میں آئیں گے تو بلال کے جسم میں جو کالے پن کی سیاہی ہے اس کو نکال کے تمام حوروں کے گالوں پہ تل لگایا جائے گا تاکہ ان کی چمک اور خوبصورتی بڑھ جائے۔ یہ حضرت بلال کا مقام ہے۔ حضرت بلال بہت بڑے عاشق رسول ہیں، حبس کے رہنے والے ہیں، ان کو امیہ نے خریدا تھا۔ امیہ ایک بہت بڑا ظلم کرنے والا انسان کا نام ہے، بہت بڑا شیطان تھا، یہ مکہ میں گھر تھا اس کا۔ حضرت بلال کو اس نے خرید لیا تھا اور حضرت بلال سے کام کرواتا تھا۔ جب بلال نے نبی کا نام سنا اور نبی پاک کو دیکھا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال نبی کا عاشق ہو گئے۔ اب صبح ہے تو نبی نبی، شام ہے تو نبی نبی، ہر گھڑی ہر لمحہ نبی نبی کر رہے ہیں۔ ادھر امیہ نے کہا بلال کیا کرتے ہو، نام لینا چھوڑ دو۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے، بلال نام لینا چھوڑ دو۔ بلال نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ امیہ نے کہا پھر ماروں گا پیٹوں گا۔ حضرت بلال کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لے، میں نام لینا نہیں چھوڑوں گا۔ امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بلال کے ہاتھ کو باندھ دو، بلال کے پیر کو باندھو، اس کو ریتیلی زمین پر گھسیٹو۔ اور اس کے بعد جب گھسیٹا گیا، امیہ قریب آ کے کہتا ہے بلال نام لینا چھوڑ دے، میں تمہیں زندگی کی خیرات دے دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت بلال کہتے نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنا دل دے بیٹھا ہوں اپنے محبوب کو۔ اتنے میں امیہ نے کیا کیا، ایک بھاری سا پتھر حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا، ایک پتھر کا چٹان حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا، اس کے اوپر چڑھ کر کے کہا او بلال اب بھی وقت ہے، نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے میں امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بلال کو مارو، اتنا مارو کہ اس کے جسم کے ہر حصے سے خون بہنے لگے۔ غلام نے مارنا شروع کیا ہے، بلال کے جسم سے ہر ایک قطرہ نچوڑ کے بہ رہا ہے۔ بلال کے حضرت بلال کا جسم جو ہے لہو لہو ہو گیا ہے، خون سے لت پت ہو گئے ہیں۔ بلال کے کان میں آ کر کے امیہ نے کہا او بلال نام لینا چھوڑ دے، اب بھی زندگی کی خیرات مل جائے گی۔ حضرت بلال بڑا پیارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں امیہ یہ جسم تو تیرا غلام ہے، اس دل کو تو آمنہ کے لال کر دیا ہوں، اب یہ جسم تیرا غلام ہے، جو کرنا ہے تو کر لے، میں نام لینے سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت بلال پر بہت ظلم ڈھایا گیا،
لیکن حضرت بلال یہ وہ شخص ہے کہ اپنے محبوب کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ چلتے ہیں زمین پر تو جنت میں آہٹ سنائی دے رہی ہے. چلنے کی آواز جنت کے اندر ہے اور چل رہے ہیں زمین کے اوپر. حضرت بلال کالے رنگ کے تھے, حبشہ کے رہنے والے ہیں. اللہ نے یہ مقام دیا کہ تمام حوروں کو جب بنایا, ان کے اندر جب خوبصورتی پڑ گئی, اللہ نے ایک چیز باقی رکھ دیا کہ وہ میرا بلال ہوگا, جنت میں آئیں گے, اس کے جسم سے کالے پن کی سیاہی کو نکالا جائے گا اور تمام حوروں کے گالوں پہ تل لگایا جائے گا تاکہ ان لوگوں کی خوبصورتی حضرت بلال کے کالے پن سے بڑھ جائے. کالے پن سیاہی لگنے کے بعد حوروں کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑ رہا گیا. دو چار اشعار سماعت فرمائے کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا, اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا, اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت, دو غز کفن میں لپٹا رہے گا. انسان دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہوگا, اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا. منہا خلقناکم کہہ کے مٹی ڈالتے ہیں میت پر, وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی نہ کہہ کے مٹی ڈالتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر تمہیں اسی مٹی میں ملا دوں گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں میں اسی مٹی سے زندہ کر دوں گا. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ جو حضرت آدم کی امت ہے, حضرت نوح کی امت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, جو بہت پہلے گزر چکے ہیں, میرے آقا آج ان لوگوں کی قبر تک کی پتہ نہیں ہے. کسی کے قبر کے اوپر گھر بنا ہے, کسی کے قبر کے اوپر راستہ بنا ہے, کسی کے قبر کے اوپر کچھ اور بن چکا ہے. میرے آقا جب یہ لوگ قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو کیا یہ کیسے پہنچیں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو, جب قیامت کا دن ہوگا, وہ لوگ حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک سب اپنے اپنے قبر سے جب باہر نکلیں گے تو اس حال میں نکلیں گے کہ اگر اس کے جسم میں ایک تل ہے تو اسی تل کے ساتھ وہ دوبارہ نکلیں گے, یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہزاروں سال کے بعد, کروڑوں سالوں کے بعد, مٹی میں مل جانے کے بعد رب کی قدرت دیکھیے کہ پھر دوبارہ اس کو نکال رہا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی تل کے ساتھ وہ آئے گا. کیا مطلب اس کا ہے؟ کہ اگر آپ کے ہاتھ مبارک پر ایک بال نکلا ہے, آنکھ مبارک کے اوپر بھوں ہے, آپ کے سر میں جتنے بال ہیں, یعنی جس قسم سے آپ انتقال کیے ہیں, کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھیں گے, کوئی تبدیلی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو مٹی میں لا کے ڈال دیا گیا, مٹی میں یہ مل گیا, پھر اسی مٹی سے اس کو دوبارہ بنا کے اٹھائے گا, دوبارہ زندہ فرما دے گا. ایک اللہ کا پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام, یہ جنگل سے گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تو ہمیں موت دے گا, ہم مر جائیں گے, قبر میں جائیں گے, کچھ مدت کے بعد پھر تو مجھے نکالے گا, تو کیسے نکالے گا؟ قیامت کا دن ہوگا, تو ہمیں قبر سے باہر نکالے گا, تو کیسے نکالے گا؟
کیا ہم اسی شکل و صورت میں ہوں گے؟ کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسے نیند کا غلبہ عطا فرمایا. نیند جب طاری ہوئی وہ سو گئے. اب سوئے تو سوئے رہ گئے، سوئے رہ گئے، سوئے رہ گئے، سوتے سوتے 100 سال گزر گیا. آنکھ کھلی تو وہ جانور نہیں ہے جس پر وہ سوار ہو کے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا احساس دیا. بھوک لگی، جیب میں پیسہ تھا، بازار باہر جنگل سے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ گھر نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے، وہ در نہیں ہے، وہ محلہ نہیں ہے. چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچتے ہیں، ایک دکاندار سے کھانے کی چیز خریدتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بولی بھی نہیں ہے. اب جو ہماری بولی تھی یہ لوگ اب وہ بولی بھی نہیں بولتے ہیں، بولی بھی بدل چکی ہے. اس حضرت عزیر نے کہا کہ یہ سامان دے دو کھانے کی. سامان لیے، ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پیسہ نکالتے ہیں تو دکاندار نے کہا بھائی صاحب یہ پیسہ آپ کو کب ملا؟ حضرت یہ پیسہ اب تو بند ہو چکا ہے اور بند ہونے کا 100 سال گزر چکا ہے. آپ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ پیسہ 200 سال پہلے ہی بند ہو چکا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانے کو وہیں رکھا، پھر جنگل میں آئے، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، جس بندے کو تو 100 سال سلانے کے بعد اٹھا بھی سکتا ہے، اسی بندے کو تو قبر سے دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے. حضرت عزیر کو سونے کا 100 سال گزر چکا. 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو وہ گھر نہیں ہے، وہ در نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے، وہ علاقہ نہیں ہے، وہ خود جانور، اس کا جو سواری تھا وہ سواری بھی نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے 100 سال سلانے کے بعد مجھے اٹھایا تو پھر اسی صورت پہ اٹھایا جیسے میں نے سویا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو شاعر کہتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا میں آئے ہیں بھائی تو ایک دن جانا ہوگا. ہر آدمی اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے. یہ جو ہمارے قوم میں ایک بات اور چلی ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جائے گا قبر میں، وہ اپنا حساب دے گا، آپ جائیں گے قبر میں اپنا حساب دیں گے. میدان محشر میں پہنچیں گے، نام اعمال کھلے گا، وہ اپنا آپ لیں گے، وہ اپنا لے گا. پہلے شعر سن لیجئے، انشاءاللہ پھر اس بات متعلق گفتگو ہوگی. نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی. ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. لاکھ کوشش کر لیجئے، ملنے والا یہی ہے. ہاں انسان ہے، کمانا تو پڑے گا، نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ کمانا پڑے گا نہیں تو زندگی کیسے گزرے گی؟ بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، رشتہ دار ہے، سب دیکھنا ہے. ہم منع نہیں کرتے، سب دیکھیے، لیکن سب سے زیادہ جو فکر آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ فکر وہ ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے قبر میں ایک دن زندہ فرمائے گا. آپ میں سے کوئی اگر مریں گے، اللہ نہ کرے آپ کو اور زندگی ملے تاکہ عبادت زیادہ کر سکے. اگر کوئی مریں گے کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر والے آپ کو نہلائیں گے، کفن دیں گے، اس کے بعد جو ہے لے کے چلیں گے قبرستان، قبر کے اندر دفن کر دیں گے. وہاں سے لوگ واپس ہوں گے، اس وقت کے بارے میں سوچئے. لوگ وہاں سے چلے آئیں گے، آنکھ میری کھلے گی، زندگی ملے گی، ہم زندہ کیے جائیں گے. مجھ سے سوال ہوگا، اگر ہم فیل ہو گئے تو کیا حال ہوگا وہاں؟ اگر فیل ہو گئے سوال میں تو کیا ہوگا وہاں؟ اور کیسے اس قبر میں ہم رہیں گے؟ ہمیشہ اسی قبر میں ابھی رہنا ہے تا قیامت تک.
اور پھر قبر کے میدان سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ یہ خیال کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے دیا میرے کرتوت کے بنا پر، تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ کون سا وکیل وہاں آپ کا جائے گا؟ کون سا گواہی آپ کا وہاں کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھیے، قبر میں آپ کو، ہم کو، سب کو اکیلے رہنا ہے، اور میدان محشر میں اکیلے تنہا حساب دینا ہے۔ اس وقت یہ خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلا قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ دو غز کفن میں لپٹا رہے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو دو غز زمین ہی ملے گی۔ میدان محشر قائم ہوگا۔ پہلے ایک جملہ سن لیجئے، اور ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی مسلمان کے قبرستان سے گزرتے ہیں، کسی ایمان والے کے قبرستان سے گزر ہوا، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم آ گئے ہو، ہم آنے والے ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں، ہم آنے والے ہیں، راستے میں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ قبر والے۔ یعنی وہ آواز آپ کی سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ وہ ہمارے قبرستان میں مرنے والا مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں، گزرنے والا کسی کا پوتا ہے تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پر پوتا، کسی کا لکر پوتا، تو کسی کا نواسا، تو کسی کا کون ہے پتہ نہیں، لیکن سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے مردے جو ہے قبر کے اندر سے اسے پہچان بھی لیتے ہیں کہ سلام کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، میرا بیٹا ہے کہ پوتا ہے کہ پر پوتا ہے کہ لکر پوتا ہے کہ میرے خاندان کا ہے یا کسی اور خاندان کا ہے۔ اب سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہمارے قبرستان میں دفن ہونے والے نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، علماء بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، حفاظ بھی ہے، امام بھی ہے، تو اسی قبرستان میں دفن ہونے والا کوئی چور ہے تو کوئی گنڈا ہے، کوئی موالی ہے تو کوئی بھانگ پینے والا ہے، کوئی جواری ہے تو کوئی شرابی ہے، اسی قبرستان میں دفن ہوا ہے۔ لیکن آپ سلام کرتے ہیں، وہ شرابی بھی جواب دیتا ہے، وہ جواری بھی جواب دیتا ہے، وہ بھانگ پینے والا بھی جواب دیتا ہے، علماء دین بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میرے دوستو، اب اس سوال پر میں ایک سوال اور کرتا ہوں، جب ہمارے قبرستان میں گنہگار بھی دفن ہے، اچھے بھی دفن ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، آواز کو بھی سنتے ہیں، تو جب ہمارے ان گنہگار لوگوں کا نظروں کا یہ عالم ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب امتی کا یہ حال ہے کہ قبر کے اندر سے وہ دیکھ لیتے ہیں باہر والے کو، قبر کے اندر سے اندر رہ کر کے وہ سن لیتے ہیں باہر والوں کی آواز، تو مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نبی جو ہے تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر امتی کے بدن میں کوئی کانٹا چبھتا ہے، امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو درد ہوتا ہے۔ تو جس نبی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ آقا سنتے ہیں، ہے نا؟
ہم میلاد پڑھتے ہیں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ آقا سنتے ہیں، اور اگر قسمت مقدر جاگ جائے تو آقا تشریف بھی لاتے ہیں، یہ ان کے مرضی کی بات ہے۔ لیکن یہ خیال ہے کہ آقا تشریف لاتے ہیں، اور یہ بھی خیال ہے کہ جب تیسرا سوال قبر میں ہوگا اس وقت آقا تشریف لائیں گے، جلوہ افروز ہوں گے، آقا کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو جہاں یہ خیال ہے کہ آقا سنتے ہیں، آقا دیکھتے ہیں، تو آقا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا ہمیں دیکھتے ہیں، آقا ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قبر میں ہمیں بچانے کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو جہاں یہ خیال ہے کہ آقا دیکھتے ہیں، تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آقا دیکھ رہے ہیں، ہم دین پر دین کا کام نہیں کرتے ہیں تو آقا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ امتی وہ امتی ہے کہ میری آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا۔ اب آئیے دو جملہ قبر کے میدان کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے اور ان امتی کو بچانے کے لیے آئیں گے، لیکن جو ہی آقا تشریف لائیں گے نظر پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا نظر پھیر کے چلے جائے اور یہ کہہ دے کہ میرا یہ وہ امتی ہے جو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، دین کا کام نہیں کرتا تھا، نماز پڑھ کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا ہے۔ اگر میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے اور نظر انداز کر دیے تو پھر مجھے بتاؤ بچانے والا وہاں کون ہوگا؟ اللہ کی رحمت جو آپ کے قبر میں یا آپ کے مرحومین کے قبر میں جو متوجہ ہوتی ہے وہ رسول پاک کے صدقے میں متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحوم کے قبر میں اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوگی وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوگی، اور اگر رسول پاک ہی چہرہ پھیر کے چلے جائے، ناراض ہو کے چلے جائے، پھر مجھے بتاؤ بچانے والا کون ہوگا؟ اے میرے دوستو، کوئی بڑا آدمی جب آپ سے ناراض ہو جاتا ہے آپ اس کے قریب والے کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس آدمی کا وسیلہ بنائے کہ ان تک ہم پہنچے اور اس کو منا لے، اس کو راضی کر لے۔ اے میرے دوستو، جب خدا ناراض ہوتا ہے، بندہ خدا کو منانا چاہتا ہے تو رسول پاک کا وسیلہ لیتا ہے، بیچ میں رسول پاک کو وسیلہ بناتے ہیں اور رسول پاک کا وسیلہ لے کر کے اپنے خدا کو راضی کر لیتا ہے۔ اب اگر رسول پاک ہی ناراض ہو گئے تو بتاؤ خدا تک کیسے پہنچو گے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کو منانے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، ایک وسیلہ ہے میرے آقا، اور اگر میرے آقا ہی قبر سے چہرہ پھیر کے چلے گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے نبی پاک نے جو سبق دیا ہے، جو تعلیم دیا ہے، اس پر عمل کیجئے۔ عیسائی کے پاس حضرت عیسیٰ کا نام تو ہے لیکن پیغام آج عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ہمارے پاس، آپ کے پاس نبی کا نام بھی ہے، نبی کا کردار بھی ہے، نبی کا نام بھی ہے، نبی کی محبت بھی ہے، نبی کا نام بھی ہے، نبی کا پیغام بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم وہ امتی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے آقا کا نام بھی ہے تو ہمارے پاس محبت بھی ہے، ہم محبت رسول پہ جینے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آخرت کی فکر رکھیے، ورنہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، آپ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے۔ گھر والے کیا کریں گے؟ بہت کچھ اگر کریں گے قرآن خوانی کر دیں گے، 10-20 آدمی کو کھانا کھلا دیں گے، وہ بھی اس آدمی کو کھلائیں گے۔ دور ایسا آیا ہے کہ اس آدمی کو کھلائیں گے جس سے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ کھانا اصل غریبوں کا ہے، یہ کھانا اصل مسکینوں کا ہے، یہ کھانا اصل یتیموں کا ہے، مجبوروں کا ہے۔ لیکن آج دنیا کا حال کچھ الٹا ہو گیا ہے، جو جتنا پیسہ والا ہوتا ہے وہی آدمی سب کھانا کھاتا ہے۔ بہرحال اس موضوع میں ہم نہیں بیان کرنا ابھی چاہتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے کبھی موقع ملا تو۔ یہ کھانا اصل غریبوں کا ہے، غریبوں کو دیجئے تب جا کے ثواب پہنچے گا، کسی بھوکوں کو دیجئے تب جا کے یہ ثواب پہنچے گا۔ جس کا پیٹ بھرا ہو پہلے سے، اس کو دینے سے کیا ثواب ملے گا؟
ज़्यादातर गरीबों पर ध्यान रखिए। मर जाएंगे हम में से कोई भी, क्या करेंगे घर वाला? 2-4-10 कुरान पढ़ देंगे, उसके बाद इसाले सवाब कर देंगे, फिर भूल जाएंगे। दौलत आपकी होगी, ऐश वो करेंगे। आका फरमाते हैं मैदान माशर में वो शख्स भी बहुत परेशान होगा जिसकी दौलत लेकर के उसके बाल बच्चे औलाद जो है ऐश करेंगे और वो अकेले तन्हा वहाँ हिसाब देगा। और उनके बाल बच्चे औलाद जो हैं अल्लाह की राह में उन्हीं की दौलत लुटा लुटा करके जन्नत के तरफ जा रहे होंगे और वो दौलत वाला वहाँ हिसाब में फंस जाएगा, मुंह बांध टकटकी बांध के देखते रहेगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दिया है तो दीन पर खर्च भी कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था कि मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, हिसाब में हम फंसेंगे, आप फंसेंगे, दौलत रह जाएगी। इसलिए दौलत ऐसा कमाइए कि हिसाब वहाँ कम देना पड़े। और बाल बच्चे क्या करेंगे? कुरान खानी करेंगे, मिलाद शरीफ कर देंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, फिर साल भर तक कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और अगर ये बात सच है कि नहीं नाम लेने वाला है तो दिखाइए 200 साल पहले यहाँ कौन था, बताइए हमें। आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन दुनिया 200 साल पहले थी ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ था। ना हमें पता है ना आपको पता है कि 200 साल पहले कौन था। इसी तरह आप भी भुला दिए जाएंगे, आपके पर पोता तक आते आते आपका नामो निशान मिट जाएगा। कोई बचाने वाला वहाँ नहीं होगा। बचाने वाला एक ही चीज़ होगी, वो आपका ईमान और आपका अमल। और ये कुरान खानी उसी के हक में फ़ायदा है मेरे भाई जिसके पास नमाज है। सुन लीजिए बात साफ साफ, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ फंस जाएंगे। ये सवाब बाद में मिलने वाला है। पहला ही सवाल होगा नमाज के बारे में कि बताओ नमाज पढ़ के आया है कि नहीं। 70 साल 80 साल ज़िंदगी मिली है, कितनी नमाज पढ़ के आया है? पहला सवाल यही होगा। पहला सवाल कुरान खानी के बारे में नहीं किया जाएगा, मिलाद के बारे में नहीं किया जाएगा, सदका फितरा के बारे में नहीं। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा कि फजर की नमाज कहाँ है, जोहर की कहाँ है, असर की कहाँ है, ईशा कहाँ है, मगरिब कहाँ है। इसी पर सवाल होगा। अगर इसमें पास हो गए तो सब सवाब आपको मिलते जाएगा, और अगर इसी में फेल हो गए तो फिर जहन्नम में जाना होगा। एक एक नमाज के बदले में करोड़ों करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा। इसलिए जितनी नमाज छूट गई है अल्लाह से दुआ कीजिए कि मौला जितनी छूट गई है उसे तू माफ़ फरमा दे और हमें कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे, और आज से जो ज़िंदगी बची है वो हमेशा अदा पढ़ने की तौफीक दे दे मौला। नमाज पढ़िए मेरे भाई, बगैर नमाज के कोई छुट्टी नहीं है। सबसे पहला सवाल ही आपसे लिया जाएगा कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं आया है, पढ़ा है तो कितना पढ़ा है, इस पर ध्यान रखिए हमेशा। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या नमाज फ़र्ज़ है। और सबसे पहला सवाल ही मैदान माशर में होगा नमाज के बारे में। इसमें अगर पास हो गए तब जाके किसी और काम में पास हो सकते हैं। अब हमारे बीच में होता क्या है कि हम अक्सर जहाँ भी जाते हैं तो मस्जिद में जो भी नमाजी मिलता है ना, सब बूढ़ा बूढ़ा लोग मिलते हैं। मैं एक बात और बता रहा हूँ कि कल मैदान माशर में ये भी सवाल होगा कि आप नमाज़ पढ़ते थे तो अपने बेटों से क्यों नहीं पढ़वाए थे, सवाल ये भी होगा। इसलिए आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो आप कामयाब नहीं हैं। कामयाब तो तब है जब आपके घर में आपका बेटा नमाज पढ़े, आपकी बेटी नमाज पढ़े, आपकी बीवी पढ़े, आपकी माँ पढ़े, आपकी बहन पढ़े, घर के हर इंसान पढ़ने लगे नमाज, तब समझिए कि आप कामयाबी की तरफ हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, मस्जिदों में यही देखा जाता है कि सब बूढ़ा लोग नमाज पढ़ते हैं, उनके घर के, उन्हीं के घर के जितने जवान हैं सब ऐश में ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या आपको फिक्र नहीं है कि आपका बेटा अगर वहाँ जहन्नम में चला जाएगा तो आपको अंदर बचाने की ताकत है वहाँ पर?
किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वहाँ अपने घर वाले को बचा ले। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। पहले बादशाह थे, बादशाहत को ठोकर मार दिया और कहे कि आज से मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की मोहब्बत में रहूंगा जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी तो अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया कि वलायत का मनसब दे दिया, वलायत अता फरमाया। एक मर्तबा इन्हीं के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि हुजूर आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने नेक हैं, कम से कम समाज के बीच में आइए, लोगों को दीन सिखाइए, समझाइए कि दीन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, इस्लाम के अंदर क्या क्या करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा कि ओ लोगों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वली हैं, ये विलायत के मनसब पे फाइज है। कहते हैं कि ओ लोगों, मैं तुम्हें क्या सबक दूं, क्या बताऊं, मुझे 4 बात खाए जा रही है, मैं 4 बात से परेशान हूँ। बस इसी 4 बात में मैं अपनी भी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि आज जो है ना 3-4 जगह मिलाद हो गया है और एक दावत भी है कि सकड्डी जो मज़ार शरीफ है, जानते हैं आप लोग, वहाँ भी 3 बजे प्रोग्राम रखा गया है। जो हजरात जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, मैं भी वहाँ पहुँचूँगा इंशाअल्लाह, और भी लोग पहुँचेंगे। हाँ, तकरीर भी होगी, मिलाद भी है वहाँ पर आज ही 3 बजे। अब लोग ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए ताकि बुजुर्गान दीन का फैज़ मिले। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे, ओ लोगो, मैं तुम्हें क्या सबक दूं, क्या बताऊं, 4 बात मुझे खाई जा रही है, इस 4 बात से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है 4, उनमें से एक तो बताइए। कहा कि एक बात ये बता रहा हूं कि पहली बात सुनो, जब मैदान महशर, ये जब आलम अरवाह में तमाम रूहों को बना के इकट्ठा जमा किया, सब एक जगह जमा हो गए, अल्लाह ने फरमाया कि लोगों अनकरीब तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा, बता दुनिया में जाके क्या करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम तेरी इबादत करेंगे, तुझे मानेंगे, तुझे अपना रब समझेंगे, अपना मालिक समझेंगे, अपना खालिक समझेंगे, अपना परवरदिगार समझेंगे। तो क्या हुआ, जब कुछ लोगों ने कहा तो कुछ लोगों की बोली पर सारी रूहें वहाँ कहने लगी हम दुनिया में जाएंगे, तेरी इबादत करेंगे, तुझे मानेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा कि इनमें से आधे झूठे हो। अल्लाह ने कहा कि तुम में से आधे से ज़्यादा लोग झूठे हो। क्योंकि दुनिया में जाओगे मुझे भूल जाओगे, तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मानोगे, हम जो कहेंगे तुम लोग नहीं मानोगे। वो आधे से ज़्यादा झूठे तो गैर हो गए और अपने में भी कुछ झूठे हैं। जो अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ किया नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया नहीं रखते हैं, अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ किया नहीं रखते हैं, अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ किया नहीं देते हैं, मालदारों पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया नहीं करते हैं। तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि इनमें से आधे से ज़्यादा झूठे हो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि लोगों उस वक्त आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने 2 जमात की और इरशाद फरमाया इधर वाले जन्नती है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, और इधर वाले जन्नती है, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। यानी एक पार्टी को जन्नती का, एक पार्टी को जहन्नमी का, और दोनों के लिए अल्लाह ताला फरमाया कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, ना जन्नतियों की कोई परवाह है ना जहन्नमियों की कोई परवाह है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि लोगों जिस वक्त खुदा ने कहा था इधर वाले जन्नती है और इधर वाले जहन्नमी है, मैं किस पार्टी में था इसी बात से मैं परेशान हूँ।
اے لوگوں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ آپ وہاں کس پارٹی میں تھے؟ جس پارٹی والوں کے لیے رب نے کہا جہنمی تو جائے گا ہی، جس پارٹی کے لیے کہا کہ جنتی وہ جائے گا، رب کا فرمان ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کس پارٹی میں تھے؟ اور جب نہیں معلوم ہے تو پھر اتنی شان سے زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ کیوں نہیں فجر میں آتے ہیں، ظہر میں مسجد پہنچتے ہیں، عصر میں سجدے میں سر کیوں نہیں رکھتے ہیں، مغرب میں اللہ اکبر کہہ کے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، عشاء میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کے اندر جو سب سے زیادہ کلمہ کہا جاتا ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو بڑا مانتا ہے نا، اب جا، تیرے اندر جو سب سے فخر والی جو جگہ ہے، سب سے شان والی جو جگہ تیرے اندر میں نے بنایا وہ تیری ناک ہے۔ کہتے ہیں نا ناک کٹ گیا، ناک شان رکھتی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اب تو سجدے میں جا اور اپنے پیشانی اور سجدے میں جا کر کے اپنے ناک کو رگڑ رگڑ کے کہو اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ حال کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، سب سے زیادہ پاک ہے۔ جو ہی نماز سے باہر آئے، مسجد سے باہر نکلے، مصلی سے اٹھے، اب جو ہے حبس کی پجاری بن گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نماز کے اندر کہتا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اور نماز سے جو ہی باہر نکلتا ہے اب لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے بڑا کون ہے؟ موچ میں تاؤ دیتے ہیں۔ یہ ہے نماز کا نام۔ انسان کہ نماز قابل قبول وہی ہے جو نماز کے اندر جو حال ہو وہی باہر بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں ہم نماز میں اللہ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، باہر بھی آ کے کہے اے اللہ سب سے بڑا تو ہے، تیرا یہ مخلوق ہے، اس پہ فضل فرما دے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز میں اس کلمے کو زیادہ رکھا گیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب ہم بڑے نہیں ہیں، آپ بڑے نہیں ہیں۔ ہماری اور آپ کی اوقات تو یہ ہے کہ قبر میں جاتے جاتے ایک ہی دن کے اندر کیڑا پکڑ لیتا ہے، وجود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے میرے بھائی اسی پر غور کیجئے۔ یہ دنیا فانی ہے، کچھ نہیں آپ کو دینے والی ہے۔ نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ رشتہ دار، کوئی نہیں، سب چھوڑ کے آئیں گے۔ اس وقت تنہا رہنا پڑے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان قبر والوں سے پوچھو۔ ایک بار میرے نبی کا گزر قبرستان کے طرف سے ہو گیا، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں او صحابہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لیا ہے۔ اس 2 رکعت نماز کی قیمت اس قبر میں لیٹے والے مردے سے پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہر روز یہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتی ہے، یہی آسرا لے کے دن گزرتا ہے کہ اے مولا ایک بار زندگی دے دے، ایک بار دنیا میں جانے کا موقع دے دے تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم تجھے راضی کر لیں۔ لیکن مرنے کے بعد عبادت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے ہیں، یہ قانون نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان قبر والوں سے پوچھو کہ 2 رکعت نماز کی قیمت کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 2 رکعت فجر کی سنت کی قیمت یہ ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت ایک پلے پہ رکھ دو اور فجر کی 2 رکعت سنت کی ثواب، سنت نماز کے ثواب اور مرتبہ کو ایک پلے میں رکھو تو ساری دنیا کے دولت و مال و خزانہ سے جو ہے فجر کی سنت بھاری پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں ہو اور سنت صرف ایک پلے میں ہو، وہ بھی فجر کی 2 رکعت سنت، تو پوری دنیا پر یہ غالب آ سکتی ہے، آ جائے گی۔ تو یہ ہے فجر کی نماز، یا یہ بھی یہ ہے نماز کا مرتبہ۔ تو میرے دوستو میدان محشر قائم ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا
کہ ہم کس پارٹی میں تھے. حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں اسی بات سے ہم پریشان ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادھر والے جنتی ادھر والے جہنمی. اے لوگوں میں پریشان اس بات سے ہوں کہ میں کس پارٹی میں تھا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر سکون کی نیند سوئیے, اور نہیں پتہ ہے تو اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائیے, اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجائیے. وہاں سب سے پہلا سوال ہی ہوگا نماز. کہ 80 سال کی زندگی ملی تھی, جوانی کی نماز کہاں ہے, بڑھاپے کی نماز کہاں ہے, بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا کر کے آئے ہو, ساری باتوں کا حساب دو. حساب ہوگا وہاں, کوئی چھٹی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن آدم سے لوگوں نے کہا کہ حضور دوسری بات کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بیٹھیے. دوسری بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ اے لوگو, جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور کچھ دن گزرتا ہے تو فرشتہ جو ہے ان کی روح کو لا کے اس جسم میں پھونک دیتے ہیں. اب وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. اب وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. تو ابراہیم بن آدم کہتے ہیں لوگو, جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور فرشتے لا کے اس کے جسم میں روح پھونکتے ہیں, روح پھونکنے سے پہلے وہ فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, اے مولا اب میں اس کے جسم میں روح پھونکنے والا ہوں, اے پاک پروردگار ان کو بدبخت کے طرف لکھ دوں یا نیک بخت کے طرف لکھ دوں. ابراہیم بن آدم کہتے ہیں اے لوگو, جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, پیٹ کے اندر تھا, میرے جسم میں روح ڈالا جا رہا تھا, اس وقت فرشتوں نے اپنے رب سے پوچھا ہوگا, اے پاک پروردگار اس کو بدبخت میں لکھ دوں یا نیک بخت میں لکھ دوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال پر میرے حق میں کیا جواب فرمایا ہے. اسی بات پر میں پریشان ہوں. اے لوگوں, میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, جب آپ لوگ اپنی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور جسم میں روح ڈالا جا رہا تھا, فرشتوں نے آپ کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ اللہ اس کے جسم میں روح ڈالا جا رہا ہے, کیا ان کو بدبخت کے طرف لکھ دوں یا نیک بخت کے طرف؟ اللہ کا کیا حکم آپ کے لیے آیا ہوگا؟ کیا آپ کو کسی کو پتا ہے؟ اور اگر پتا نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اگر معلوم نہیں ہے تو قبر کے بارے میں سوچئے, اگر جانکاری نہیں ہے تو میدان محشر کے بارے میں سوچئے, جہنم کی فکر رکھیے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے, میدان معاشر میں تپتی ہوئی دھوپ سے کیسے بچیں گے. وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. ایسے عالم میں میزان عمل پہ لایا جائے گا, دائنے ہاتھ میں پنہ رکھا جائے گا, عمل دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کے لیے جنتی ہے, اور جس کے بائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا وہ جہنمی ہے. اور رب فرمائے گا, او لوگو اب تم اپنا عمل پڑھ کے سناؤ. اس وقت عالم معاشر میں حضرت آدم بھی ہوں گے, حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے. آج بندہ گناہ کرتا ہے, آج بندہ گناہ کے طرف جاتا ہے, آج بندہ چوری کرتا ہے, آج بندہ ڈکیتی کرتا ہے, آج بندہ حرام کا کھاتا ہے, آج بندہ نیک سے دنیا کی نیک کام سے دور ہے, غلط کام کے طرف جاتا ہے. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے, میری ماں کو اس کا خبر نہ ہو, میرے باپ کو اس کا پتہ نہ چلے, میرے رشتہ دار کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو, میرے خاندان کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو, میرے پڑوس کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو. اے میرے دوستو, ایک چور چوری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے میرے گھر والے کو پتہ نہ چلے, میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے, میرے خاندان کے لوگوں کو پتہ نہ چلے, میرے پڑوس کے لوگوں کو پتہ نہ چلے, ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے, ورنہ میرا نام چور بن جائے گا, ہم معاشرے میں جو ہے ذلیل ہو جائیں گے. ذرا یاد کرو اس منظر کو, میدان معاشر قائم ہوگا, بندے کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, اہل معاشر سامنے ہوں گے, حضرت آدم بھی ہوں گے, حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک سارے نبی موجود ہوں گے, سارے رسول موجود ہوں گے, سارے پیغمبر موجود ہوں گے, سارے صحابہ موجود ہوں گے, سارے اولیاء کرام موجود ہوں گے, سارے لوگ موجود ہوں گے, عورت بھی ہوگی, مرد بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, ماں
माँ भी होगी, बाप भी होंगे, भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, बहनें भी होगी और पड़ोस के लोग भी होंगे। सबके सामने ऐसे आलम में रब फरमाएगा, ओ बंदा तेरे दाहिने हाथ, ए बंदा जो हाथ में नामे अमाल तुझे मिला है, अब पढ़ के लोगों को सुनाओ। उस वक्त बंदा सुनाएगा, फला जगह में चोरी किया था, फला जगह में डकैती किया था, इसकी जमीन को हड़पा था, इसकी दौलत को लूटा था, इसके साथ ये ज्यादती किया था, इसके साथ ये जुल्म किया था। ए मेरे दोस्तों, उस वक्त अपना नामे अमाल अपने खानदान के सामने कैसे पढ़ के सुनाएंगे? आले माशर थूकेगा, आले माशर कहेंगे कितना बड़ा पापी इंसान है, कितना बड़ा मुजरिम है कि ये काम करके दुनिया से आया है और यहाँ सुना रहा है। मेरे दोस्तों, वहाँ अल्लाह का हुक्म होगा, अपना अमाल खुद ही सुनाओ, मुझसे कुछ मत कहो। रब कहेगा, आज मेरी बारगाह में सवाल मत करो, तेरा पन्ना तेरे हाथ में है, जो तू किया है वो करके पढ़ के सुनाओ। मेरे दोस्त, उस वक्त कैसे सुनाएंगे? वहाँ माँ भी मौजूद होगी, बाप भी मौजूद होंगे, भाई भी मौजूद होंगे, लोग वहाँ सारे के सारे मौजूद होंगे। ऐसे आलम में एक एक का पन्ना खुलेगा, एक एक का दफ्तर कागज खुलेगा, सब चीज लिखी हुई होगी और बंदा पढ़ के सुनाएगा। इसलिए मेरे भाई, उस दिन से डरिए कि कोई ऐसी गलती मुझसे ना हो जो माँ के सामने सुनाने में परेशानी हो जाए, बाप के सामने बोलने में दिक्कत हो जाए, सर शर्म से वहाँ झुक जाएगा, आले माशर थूकने लगेंगे कैसा इंसान है। इसलिए हमेशा याद रखिए, वहाँ की फिक्र कीजिए कि हमें वहाँ पास होना है। मेरे भाई, बहुत मुश्किल घड़ी है वो। शायर कहते हैं, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छूटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत, दो गज कफन में लिपटा रहेगा। सब छूट जाएगा, किसी के साथ में कुछ नहीं जाएगा सिवाय कफन के। और कफन क्यों दिए जाते हैं जानते हैं? वो भी सादा रंग के। वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसमें बात कुछ तवील हो जाएगी, इसलिए कि मैंने 4 बात बताने के बारे में कहा है। अभी 2 ही बात आपको बताए हैं। अब चारों बात जो है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सब के साथ ये होने वाला है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छुटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत, 2 गज कफन में लिपटा रहेगा। हमेशा ये सब बात जहन में रखिए कि कुछ काम नहीं आएगा, हम तो कफन में लिपटे हुए रह जाएंगे। और ये दुआ कीजिए कि मौला, जब हम कफन के अंदर जाएं तो मेरा कफन सलामत रहता क़यामत तक, ताकि कभी कब्र अगर खुल जाए किसी वजह से तो लोग भी देखें कि कफन सलामत है। सुभान अल्लाह। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। ताकि ग़ुलामी का सबूत दुनिया वाले को भी मिल जाए। और कहीं सर गल गया कफन तो लोग कह देंगे बहुत बड़ा था ये, कफन तक नहीं रहा। ना ज़मीन मैली होगी ना ज़मन मैला होगा। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह, हक है। समझ गए? हमेशा दुआ कीजिए कि मौला कफन मेरा सलामत रहे। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा,
اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، اکیلے چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپٹا رہے گا۔ میں بار بار اس شعر کو پڑھاؤں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور یاد ہو جائے تو اس پر غور کرنا ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ رہنا آپ کو ہے۔ آپ کے قبر میں ہم دیکھنے نہیں جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے قبر میں آپ نہیں دیکھنے جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تنہا رہنا ہے، اور ایسا نہیں کہ جیسے دنیا میں مر گئے ویسے رہیں گے، نہیں، روح ڈالی جائے گی، سوال ہوگا، کان بھی سنے گا، آنکھ بھی دیکھے گی، زبان بھی بولے گی، جسم بھی حرکت کریں گے، لیکن بھاگ نہیں پائیں گے وہاں سے، کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو ایسا کام کر کے جائیے کہ قبر میں ہم جب جائیں تو سکون کی زندگی مل جائے، قبر میں ہم جب جائیں تو سکون کی زندگی مل جائے۔ لحد میں عشق شہ رخ داغ لے کے چلے، اندھیری قبر ہے چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، اندھیری قبر ہے، سنی ہے، چراغ لے کے چلے۔ قبر کی دنیا میں لے کے سب کچھ جانا پڑے گا، وہاں آپ کے لیے یا میرے لیے پہلے سے کوئی لائٹ بتی کا انتظام نہیں ہے، وہ آپ کی لائٹ بتی وہ آپ کا عمل ہے۔ کوئی پنکھے کا کام کرے گا تو کوئی بجلی بال کا کام کرے گا، تو وہ آپ کا عمل ہی کرے گا۔ آپ کے لیے کیا بڑے بڑے آئے، اس کے لیے بھی پنکھا نہیں لگایا گیا، تو آپ کے لیے کہاں سے ہوگا؟ کسی کے لیے کوئی لالٹین جلا کے رکھا نہیں جائے گا، وہ لالٹین آپ کے خود آپ کے عمل ہوگا۔ ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہی انگلیاں جو ہے وہاں روشنی پیدا کرے گی۔ نماز پڑھتے ہیں نا، یہی نماز روشن بن کے نور بن کے آئے گی۔ قبر میں جائیں گے، قبر بولے گی، قبر جو ہے بات بھی کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے انسان سے بات بھی کرتی ہے، اور قبر کہتی ہے، او آنے والے شخص، میرے اندر جو تو آیا ہے تو اس کی تیاری کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ اگر تیاری کر کے آیا ہے تو کل قیامت کے دن جب میرے اندر سے تو نکلے گا تو مسکراتے ہوئے نکلے گا، اور اگر عمل ٹھیک ٹھاک کر کے نہیں آیا ہے تو میرے اندر سے جب قیامت کے دن تو نکلے گا تو روتے ہوئے نکلے گا۔ قبر بات کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، 2 گز کفن میں لپٹا رہے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں کہ انسان کا 3 بھائی ہے، 3 دوست ہے یہ دنیا میں۔ ایک کہتے ہیں کہ جب تک تو زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، جسم حرکت کرتے ہیں، تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے جب تو قبر کی دنیا میں جا کے لیٹ جائے گا وہاں تک ساتھ دوں گا، وہاں سے واپس آؤں گا، اب ساتھ نہیں دوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ تو دنیا میں ہے،
تب بھی ساتھ دوں گا، مر جائے گا پھر بھی ساتھ دوں گا، قبر کی دنیا میں جائے گا پھر بھی ساتھ دوں گا، میدان محشر میں پہنچے گا وہاں بھی ساتھ دوں گا، جنت پہنچے گا وہاں بھی ساتھ دوں گا، جہنم میں پہنچے گا وہاں بھی ساتھ دوں گا۔ اب آپ فیصلہ خود کیجئے کون سا ساتھی آپ چننا چاہتے ہیں۔ وہ جب آپ جسم میں صحیح سلامت ہیں، طاقتور ہیں، وہ ساتھ دینا چاہتے ہیں، مر گئے ساتھ دینا بند، یا اس آدمی سے جو کہتا ہے کہ قبر میں جا کے لیٹے گا وہاں تک ہم ساتھ دیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے واپس آ جائیں گے، ساتھ دینا بند کر دیں گے، یا پھر اس شے سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں جو کہتا ہے کہ قبر میں بھی ساتھ دیں گے، حشر میں بھی ساتھ دیں گے، جنت میں بھی ساتھ دیں گے، اگر اللہ کا کرم نہیں ہوا جہنم پہنچے تو وہاں بھی ساتھ دیں گے۔ کس سے محبت کیجئے گا؟ انسان کا پہلا بھائی وہ یہ ہے کہ انسان کی دولت، جب تک جسم میں حرکت ہے دولت کام آ رہی ہے، روح نکل گئی قبر کے دنیا میں پہنچنے والے ہیں، آل اولاد ساتھ دے رہے ہیں، بھائی برادر ساتھ دے رہے ہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی، یہاں سے یہ لوگ واپس اب کہتے ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اب آپ کا عمل کہتا ہے تو زندہ ہے تب بھی ساتھ دیں گے، قبر میں جائے گا تب بھی ساتھ دیں گے، جنت پہنچے گا وہاں بھی ساتھ دیں گے، عمل اگر خراب ہے وہ بھی کہتا ہے جہنم میں پہنچے گا وہاں بھی ساتھ دیں گے، ساتھ کہیں یہ چھوڑنے والے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے عمل پر دھیان رکھیے، جو ساتھی آپ کا ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں اسی پہ غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اب تقریر ختم کر دیا جائے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا۔ 2 سوال میں نے کیا، سنایا بھی، 2 باقی رہ گیا، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے یاد دلا دیجئے گا، یا اگر میرے ذہن میں بات رہی تو میں خود بیان کر دوں گا، اور یاد نہ رہے مجھے تو اگر یاد دلا دیجئے گا تو انشاءاللہ میں آگے بیان کر دوں گا۔ اس لیے کہ ابھی 2 سوال میں نے کیا اور اس کا جواب دیا، 2 سوال ابھی باقی ہے، اس میں پھر آدھا پون گھنٹہ لگ جائے گا، تب پھر سے کوئی بھی بات کرنے سے اچھا رہتا ہے، اس لیے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی وہ 2 سبق کبھی پھر میں بیان کروں گا۔ آئیے درود شریف ایک بار پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا 2 اشعار سماعت کیجیے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اور ایک شعر سماعت فرمائیں۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، وہ ہے جو نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، وہیں سے جنت کی سرحدیں، جہاں سے میدان کربلا ہے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے،
مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، حبیب داور شفیع یہ محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ انہی چند کلاموں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔